بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم بات کریں گے کہ انسان کو مباشرت کس وقت کرنی چاہیے اور کس وقت نہیں کرنی چاہیے، اور اس کا وقفہ کتنے دنوں کا ہونا چاہیے۔ تو وقفے کی بات ہم سب سے آخر پر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ مباشرت کے لیے کون سے اوقات سب سے بہتر ہیں اور صحت کے لیے مفید ہیں۔ تو صحت کے لحاظ سے مباشرت کے لیے جو سب سے اچھا ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ رات کا پچھلا پہر ہونا چاہیے، کیونکہ حکماء نے، اطباء کرام نے لکھا ہے کہ پیٹ نہ تو بھرا ہوا ہونا چاہیے، یعنی کھانا کھانے کے فوراً بعد مباشرت بھی انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، بلکہ آج کل جو تبخیر معدہ کے مریض ہیں ان کی تبخیر کی وجہ، گیس تیزابیت کی وجہ دراصل بہت سارے لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ کھانا کھانے کے فوراً بعد مباشرت کرتے ہیں۔ کم از کم 3 گھنٹے کا وقفہ ہونا لازم ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ کریں گے مباشرت تو انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ پیٹ کے اندر خمیر بنے گا، تبخیر بنے گی، تیزابیت بنے گی، کھانا اسی طرح غیر منہضم رہ جائے گا، جس وجہ سے بعد میں پیٹ کے اندر ایک خمیر اور تعفن پیدا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے مریض تیزابیت والے، گیس والے، وہ تبخیر معدہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کو ذہنی ڈپریشن بھی اسی وجہ سے ہو جایا کرتی ہے، تبخیر معدہ کی وجہ سے۔ تو کم از کم 3 گھنٹے کا وقفہ ہونا بہت ضروری ہے۔ بالکل شدید بھوک کی کیفیت میں مباشرت بھی صحت کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ پیٹ بالکل خالی بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک معتدل کیفیت ہونی چاہیے۔ تو اس حالت میں انسان کے لیے مباشرت کرنا صحت کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انتہائی غم، انتہائی غصے اور پریشانی کی کیفیت میں بھی مباشرت کرنا انسانی صحت کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ انسان کی طبیعت جو ہے وہ معتدل ہونی چاہیے، اس کے اندر غم، پریشانی، ڈپریشن والی کیفیت بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ماحول ہے کمرے کا، وہ انتہائی نہ تو سرد ہونا چاہیے اور نہ ہی انتہائی گرم ہونا چاہیے۔ ماحول بھی معتدل ہونا چاہیے، شدت والا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ طبیعت کو زبردستی اس طرف مائل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب آپ کی طبیعت از خود اس طرف مائل ہو، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی ہمت کے، جب آپ کی طبیعت از خود اس طرف مائل ہو تو اس وقت آپ نے اس طرف مائل ہونا ہے۔ زبردستی جب آپ اپنی طبیعت کو اس طرف مائل کریں گے تو یہ انسانی صحت کے لیے کوئی مفید نہیں ہوتا، بلکہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ ایک اور بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ حیض کے دوران، ماہواری کے دوران بھی مباشرت کرنا انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ اس حالت میں کبھی بھی انسان کو نہ تو اس کی اسلام اجازت دیتا ہے اور نہ ہی طبی حوالے سے، صحت کے لحاظ سے یہ کوئی اچھی چیز ہے، بلکہ نقصان کا باعث ہے۔ جب آپ مباشرت کر لیں تو مباشرت کرنے کے فوراً بعد غسل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آدھے گھنٹے کا وقفہ کر لینا چاہیے۔ 25 منٹ یا آدھے گھنٹے کا وقفہ کر لیں تاکہ آپ کا جو جسم ہے، اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ ایک اعتدال والی کیفیت پر آ جائے۔ ہاں البتہ پیشاب جو ہے یہ آپ فوراً کر لیں، اور باقی جو غسل ہے وہ کم از کم آدھا یا 25 منٹ کا وقفہ کر کے اس کے بعد غسل کرنا چاہیے، اور معتدل پانی کے ساتھ، نہ زیادہ پانی ٹھنڈا ہو اور نہ ہی زیادہ پانی گرم ہو۔ آخری بات جو اہم بات ہے، جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ مباشرت کا وقفہ کتنا ہونا چاہیے، یعنی کتنے دنوں کے بعد انسان کو مباشرت کرنی چاہیے۔ وقفے کا ٹائم ہے وہ ہر انسان کے لیے یکساں نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر انسان کی طبیعت، اس کا مزاج، اس کی ضرورت، اس کی کیفیت ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ایک انسان ہے، اس کی طبیعت کی ضرورت 10 دن کے بعد ہے، اگر وہ 10 دن کے بعد مباشرت کرے گا تو اس کے لیے وہ صحت کے لیے ایک مفید ثابت ہوگی، اور ایک انسان ہے اگر وہ مہینے بعد بھی کرے گا مباشرت تو اس کے لیے وہ نقصان کا باعث ہوگی۔ کیوں کہ اس کی طبیعت کو ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے جسم کے اندر پہلے ہی انتہائی خشکی ہے، پہلے ہی اس کے اندر رطوبات کی کمی ہے، منی کی کمی ہے، جس وجہ سے اگر وہ مہینے کے بعد بھی کرے گا تو اس کے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ تو اس لیے طبیعت کی ضرورت، ہاں پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ ایسے چلے گا
کہ پیمانہ جو ہے طبیعت کی ڈیمانڈ کا، طبیعت کی ضرورت کا، وہ یہ ہے کہ جب آپ مباشرت کرنے کے بعد، یعنی آپ کی طبیعت ایک تو یہ ہو کہ از خود اس طرف مائل ہو، آپ نے خود اپنی طبیعت کو اس طرف مائل زبردستی نہیں کرنا، بلکہ آپ کی اپنی طبیعت جو ہے وہ از خود اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہونی شروع ہو جائے۔ اور جب آپ مباشرت کر لیں تو اس کے بعد اگر تو آپ کی طبیعت بالکل ایکٹیو ہو جائے، طبیعت کے اندر ایک چستی پیدا ہو جائے، فرحت پیدا ہو جائے، آپ چاق و چوبند ہو جائیں، اور آپ کا جو روٹین ورک ہے اس کے اندر آپ ایک چستی والی کیفیت اگر پیدا ہو گئی ہے، دماغ کو ایک سکون والی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مباشرت آپ نے ضرورت کے مطابق کی ہے اور ٹھیک وقت پر کی ہے۔ لیکن اگر آپ مباشرت کرنے کے بعد آپ کی طبیعت کے اندر انتہائی کمزوری محسوس ہوتی ہے، طبیعت کے اندر ایک چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، غصے والی کیفیت ہوتی ہے، بیزاری والی کیفیت ہوتی ہے، ایک دو دن تک طبیعت کے اندر انتہائی لاغری، انتہائی نکاہت محسوس کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مباشرت آپ نے بغیر ضرورت کے کی ہے اور یہ آپ کی صحت کے لیے انتہائی نقصان کا باعث ہے۔ تو آپ جب تک آپ کی جسم کے اندر رطوبات پوری نہیں ہو جاتی، منی کی کمی جو ہے وہ پوری نہیں ہو جاتی، خوراک کے ذریعے، غذا کے ذریعے، دوائی کے ذریعے، جب تک وہ پوری نہیں ہو جاتی تب تک آپ اس طرف آئیں گے تو آپ کی جو جسمانی صحت ہے اس کے لیے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ تو اپنی طبیعت کے اندر ایک اعتدال والی کیفیت پیدا کریں، یعنی منی کی جو اگر کمی ہے تو اس کو پورا کریں۔ اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی طبیعت کے اندر الکلی رطوبات کی زیادہ کثرت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی ان کی طبیعت اس طرف مائل نہیں ہوتی، تو ان کو جسم کے اندر ہلکی حرارت اور ہلکی خشکی پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ اپنا یہ جو فطرتی عمل ہے، یہ جو آپ کی فطرتی ضرورت ہے، اس طریقے سے اگر آپ اس کو پورا کریں گے تو یہ آپ کی صحت کے لیے بھی مفید ہوگی، آپ کے جو جذبات ہیں ان کے لیے بھی یہ صحت کا باعث بنے گی، اور آپ کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ہی مفید اور کارگر ثابت ہوگی۔